عزیز طلباء و طالبات، باری 830 جماعت کے، کل ہم نے نظم جہان آباد جس کے شاعر مرزا محمد رفیع سودا ہے یہ پڑھے تھے۔ آج میں اس نظم جہان آباد جو کہ شہر آشوب ہے اس کا خلاصہ، اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ شہر آشوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شہر کی بربادی اور شہریوں کی بدحالی کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کسی شہر میں کوئی فساد وغیرہ کی وجہ سے جو بربادی ہوتی ہے اور لوٹ مار کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اور پورا کا پورا شہر بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے، ان واقعات کا ذکر جس نظم میں شاعر کرتا ہے اسے ہم شہر آشوب نظم کہتے ہیں۔ ابتدا میں یہ قطعوں اور رباعیوں کا مجموعہ ہوتی تھی، بعد میں مثنویوں قصیدوں میں شہر آشوب لکھے جانے لگے، یعنی یہ کہ مثنیوں کے طرز پر، قصیدوں کے طرز پر بھی شہر آشوب نظمیں لکھی جانے لگیں، اور کچھ شعراء نے مسدس اور مقمص کی حیت کا استعمال کیا جانے لگا، یعنی 6 ضلع والی شکل، 7 اشعار والی نظم، 6 اشعار والی نظم میں بھی شعر آشوب لکھنا شروع کیا۔ شعر آشوب میں شاعر کا رویہ ہمدردانہ ہوتا ہے، مطلب اس اجڑے ہوئے شہر سے اس کو محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، اس لیے اپنے کلام میں شاعر اس اجڑے ہوئے شہر، برباد ہوئے شہر، خستہ حال بدحال شہر سے ہمدردی کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے برعکس بعض شعراء تضحیک اور ہجو کا انداز بھی اختیار کرتے ہیں، اور بعض شعراء نے شعر آشوب میں لٹے پٹے بدحال خستہ حال شہر کا تضحیک یعنی مذاق بھی اڑایا ہے، ہجو کے معنی بھی مذاق اڑانا، دل لگی کرنا کے ہیں، کیا ہے۔ اردو میں شعر آشوب عام طور پر عام رواج محمد شاہ کے زمانے سے ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال ہونے کے بعد ابتری کا جو بازار گرم ہوا، اس سے متاثر ہو کر شعراء نے متاثرین کی ہمدردی اور حکام کے ہجو میں ایسے نظمیں لکھی، یعنی عوام جو حکام کی بدعہدی اور بدکرداری سے پریشان ہوئی، اس میں انہوں نے حکام کا مذاق بھی اڑایا ہے، جو شعر آشوب کی تعریف پر پوری اترتی ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل یہ نظم جہان آباد جس کے شاعر مرزا محمد رفیع سودا صاحب ہیں، اس شعر آشوب میں جہان آباد دہلی کی تباہی کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ ویسے تو اردو کے قدیم شعراء میں ناجی، کمترین، حاتم، لکشمی نارائن شفیق وغیرہ کے یہاں شعر آشوب پر نظمیں بہت ملتی ہیں۔ سودا، میر، نذیر، قائم جان پوری اور جعفر علی حسرت کے یہاں بھی ان کی بہت ساری مثالیں ان کے کلام میں شعر آشوب کی ہمیں ملتی ہیں۔ ان نظم کے شاعر سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع ہے۔ سودا کا اصل میدان قصیدہ ہے، لیکن وہ اپنے عہد کے ممتاز غزل گو بھی تھے۔ قصیدے میں سودا کی قادر کلامی کا اندازہ ان کے قصیدوں سے لگایا جا سکتا ہے جو مشکل زمینوں میں لکھے گئے ہیں۔ سودا نے صنف مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان مثنویات میں بھی مداح اور ہجو کا پہلو غالب ہے۔ مداح کے معنی تعریف اور ہجو یعنی کسی کا مذاق اڑانا، اپنے کلام کے ذریعے کسی کی مزاح یا تضحیک کرنے کے پہلو کو ہم ہجو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس مرزا سودا کا جو جہان آباد شعر آشوب ہے، یہ 5 شعر پر ایک بند ہے۔ میں پہلے 5 شعر پڑھوں گا، 5 مصرے ان کو سمجھاؤں گا، پھر دوسرے 5 مصرے پڑھوں گا، پھر ان کو سمجھاؤں گا۔ پہلے 5 مصرے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا میں آج یہ سودا سے کیوں تو ڈاواں ڈول، پھرے ہے جا کہیں نوکر ہو لے کے گھوڑا مول،
لگا ہے وہ کہنے یہ اس کے جواب میں دو بول، جو میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے ٹھٹول، بتا کہ نوکری بکتی ہے ڈھیریاں تول۔ دراصل میں 1857 کے غدر کے بعد جو دلی تباہ ہو گئی تھی، اس موقع پر مرزا سودا نے یہ شعر عاشر نظم لکھی۔ شاعر اپنا نام استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، کہاں میں آج یہ سودا سے کیوں تو ڈاواں ڈول۔ شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ آج تو پریشان کیوں ہے، کوئی سیدھی بات کیوں نہیں کرتا ہے، پھرے ہے جا کہیں نوکر ہو لے کے گھوڑا مول، کیوں لوگ پریشان بازار میں گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ لگا وہ کہنے اس کے جواب میں دو بول، اور اگر میں کچھ آپ کو دو جواب دوں گا اس سوال کے بدلے میں، جو میں کہوں گا تو سمجھے گا کہ ہے یہ ٹھٹول۔ تو شاعر کہتا ہے اگر میں تم کو کیا بیان کروں کہ 1857 کے غدر کے بعد دلی کیسی تباہ ہوئی، اگر میں بیان کروں گا تو آپ کو مذاق دکھے گا، مسخرہ پن دکھے گا۔ دوسرا بند دیکھیے 5 مصروں کا، سپاہی رکھتے تھے نوکر امیر دولت مند، سو آمد ان کی تو جاگیر سے ہوئی ہے بند، کیا ہے ملک کو مدت سے سرکشوں نے پسند، جو ایک شخص 22 صوبے کا خاوند، رہی نہ اس کے تصرف میں فوجداری کول۔ دوسرے اس میں دلی کی تباہی اور بادشاہوں کی قسم پرسی اور انگریزوں کی وساطت سے ہندوستان پہ حکومت کی باغڈور انہوں نے سنبھال لی، مغلیہ حکومت کا خاتمہ کر کے، اور اس قصیدے مغلیہ سلطنت کے روب زوال ہونے کے بعد جو دلی کے بازار کا حل ہوا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سپاہی جو ملازم تھے ان کی جاگیریں تک تباہ ہو گئی، ان کی آمدنی بند ہو گئی، اور مدتوں یہاں پر لوگ سرکشی کرتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، یعنی انگریز فوج جو ایک شخص ہے 22 صوبے کا خاوند، اور ایک شخص جو کہ جس کے ذمے صوبے کا جو ذمہ دار تھا فوج کا، خاوند یعنی مالک، رہی نہ اس کے تصرف میں فوجداری کل، اس کی فوج اس کے قابو میں نہیں رہی، لوگ بے قابو ہو گئے تھے۔ ایسی بدحالی کا عالم دلی میں تھا انگریزوں کی آمد کے بعد، اس کا ذکر رفیع محمد سودا نے کیا ہے۔ یعنی ایک فوج کا جو کمانڈر تھا، یا فوج کی ایک بٹالین کا جو ذمہ دار تھا، اس کے تصرف میں بھی اس قوم اس کے قابو میں نہیں رہی تھی۔ تیسرا بند دیکھیے جس کے 5 مصرے ہیں، نصر قاس میں آمد نہ خالصہ جاری۔ خالصہ کہتے ہیں سرکار سے ملی ہوئی زمین جس پر کسی دوسرے کا حق نہ ہو، نہ صرف قاس میں آمد نہ خالصہ جاری، جو کچھ تھا لوگوں کو آمدنیاں بند ہو گئی تھی۔ سپاہی تھا متصدی، یعنی معمولی نوکر سے لے کر بڑے دیوان یا بڑے عہدیدار، متصدی کہتے ہیں عہدیدار کو، سبوں کو سب بیکار ہو گئے تھے، دفاتر بند ہو گئے تھے۔ اب آگے دفتر تن کی کہوں میں کیا خواری، سوال دستخطی پھاڑ کر کے پنساری۔ پنساری اکاؤنٹنٹ، حساب کتاب رکھنے والا، کسی شعبے کے مال کا حساب کتاب رکھنے والا، لین دین کا حساب رکھنے والے کو پنساری کہتے ہیں۔ کسی کو آنولا دے باندھ اور کسی کو کٹول، یعنی یہ حال تھا کہ کھانے پینے کو لوگ جو چیز ملی وہ بازار سے لے رہے تھے، کوئی آنولے خرید رہا تھا، کوئی کٹول ایک قسم کی جڑی بوٹی، یعنی بازار سے سبزی ترکاری پھل فروٹ تک ختم ہو گئے تھے، اور بالکل بدحالی کا حال تھی دلی۔ اس کا ذکر اس بند میں شاعر نے کیا ہے۔ چوتھے بند میں دیکھیے، امیر اب جو ہے دانا انہوں نے کی ہے یہ چال، ہوئے ہیں خانہ نشیں دیکھ کر زمانے کا حال، بچھی ہوئی سوزنی خواجہ کھڑا جھلے ہے رومال، حضور بیٹھے ایک دو اہل کمال، دھری ہے سامنے ایک پیک دان ایک تنبول۔ اور جو بہت رئیس اور امیر لوگ تھے، اتنی تباہی کے باوجود بھی وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھروں میں، خانہ نشین اپنے گھر میں، ان کے گھروں میں عالیشان سوجنی بچھی ہوئی تھی۔ سوجنی کہتے ہیں سوئی کا باریک کام کیا ہوا، اونی بھرا ہوا، روئی بھرا ہوا کپڑا، دھری ہے اور حضور بیٹھے ایک دو ندیم، اور ان کے آزو بازو اہل کمال بڑے رئیس بیٹھے ہوئے ہیں، دھری ہے سامنے پیک دان، پان کھا کر تھوکنے کے برتن کو پیک دان کہتے ہیں، تنبول کہتے ہیں پان کو، دھری ہے سامنے ایک پیک دان اور ایک تنبول، آرام سے گپے مارتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے اور شعر شاعری اور گپے مارتے ہوئے کچھ امیر زادے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تباہی کے باوجود بھی اپنے اپنے گھروں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، خراب ہے وہ عمارت کیا کہوں تجھ پاس، کہ جن کے دیکھے سے جاتی رہی تھی بھوک اور پیاس،
اور اب جو دیکھو تو دل ہو وہ زندگی سے اداس، بجائے گل چمنوں میں کمر کمر ہے گھاس، کہیں ستون پڑا ہے کہیں پڑے مرغول۔ اس بن میں شاعر بڑے بڑے شاہی محلوں اور بڑی عمارتوں کی خستہ حالی اور پریشانی کی وجہ سے ان کی بوسیدگی اور ان کی جو رونق تھی ختم ہو، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ خراب ہیں عمارات کیا کہوں تجھ سے، کہ جن کے دیکھ سے جاتی رہی تھی بھوک اور پیاس۔ ان کو دیکھ، ایسی عمارتیں جن کو دیکھ کر بھوک اور پیاس بھی آدمی بھول جاتا تھا، ان کی اعلیٰ شان و شوکت شان دیکھ کر۔ اور اب جو دیکھو دل ہو بھی زندگی سے اداس۔ اور اب جو عمارتوں کا حال ہے، فوجیوں نے اس کو توڑ دیا ہے انگریز کے، اور بجائے گل چمنوں میں کمر تک ہے گھاس گھاس۔ اور جہاں جن باغوں میں لوگ گھومنے جاتے تھے چمنوں میں، وہاں پر کمر کمر تک گھاس ہے، یعنی کوئی نہیں آنے جانے کی وجہ سے سب بند پڑا ہوا ہے۔ اور وہاں پر چمن میں جہاں لوگ خوشی سے شہر ٹہلنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں کمر تک گھاس آ گئی ہے۔ مطلب یہ حال ہے کہ دلی بالکل، کیا بازار، کیا گارڈن، کیا باغ، کیا چمن، سب اجڑ گئے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ بند میں شاعر کہتے ہیں باغ کھا گئی کس کی نظر نہیں معلوم۔ یہاں کے جو باغ تھے، شاعر کہتا ہے نہیں معلوم اس کو کس کی نظر لگ گئی، نہ جانے کن نے رکھا یہاں قدم، وہ کون تھا شوم۔ ایک استعارتاً کہہ رہا ہے کہ نہ جانے کس نے رکھا یہاں قدم، کون آیا تھا یہاں، جس کا منوز قدم یہاں پڑا، جہاں تھے سرو و صنوبر، جہاں اچھے خوبصورت جھاڑ تھے سرو اور صنوبر کے، لمبے لمبے جھاڑ جو ہوتے ہیں اسے سرو اور صنوبر کہتے ہیں۔ اب اس جگہ ہے زقوم، اب وہاں پر بجائے ان خوبصورت سرو اور صنوبر کے کانٹے دار جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں ہو گئی، جہاں چلنے کے لیے جی نہیں چاہتا ہے۔ مچی ہیں زاغ و زغن سے اب اس چمن میں دھوم، اور جہاں کل تک بلبل تھی وہاں پر آج زاغ و زغن، کوے اور چیل اچھل کود کر رہے ہیں۔ آخری شعر ہے عزیز طلباء، جہان آباد تو کبھی ستم کے قابل تھا۔ آخر میں شاعر بڑے ہمدردی کے ساتھ اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہے کہ افسوس ہے جہان آباد دلی کے مشہور شہر، تو کب اس ستم پر یہ ستم ہوں گا ہم نے سوچے نہیں تھے، تو اس قابل نہیں تھا، مگر کبھو کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا۔ مگر کیا کہوں، لوگ اس کو اپنے دل سے چاہتے تھے، کئی لوگ اس شہر کے عاشق تھے، اس کو پسند کرتے تھے، یہاں رہنا پسند کرتے تھے، مراد ہے کہ یوں مٹا دیا گویا کہ نقش باطل تھا۔ اور اب آج لوگوں نے، دشمنوں نے، انگریزوں کے فوج نے اسے ایسا مٹایا، ایسا تباہ کیا، ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی نقش باطل تھا۔ عجب طرح کے بحرے جہاں میں ساحل تھا۔ آگے کہتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کا طوفان آ گیا تھا جس نے دلی کے اچھے اچھے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، کہ جس کے قاق سے لیتی تھی قلق موتی رول۔ آج اس شہر سے لوگ جو ہیں کماتے تھے، شان و شوکت سے رہتے تھے، عزت و آبرو سے رہتے تھے، یہاں کے بازار بھرے پڑے تھے میووں سے، پھلوں سے، اور یہاں خوشحالی تھی ہر قسم کی۔ لیکن آج یہ جو ہے جہاں پر لوگ موتی رولتے تھے، موتی رولنا استعارت استعمال کیا ہے، یعنی دولت بٹورتے تھے، لیکن آج جہان آباد انگریز فوج کی تباہی کی وجہ سے، انگریز فوج کی چڑھانے کی وجہ سے، غدر کے بعد، 1857 کی جنگ کے بعد جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو شاعر کو یاد آ رہا ہے پرانا جہان آباد کا منظر، اور اس کو بڑے دلچسپ اور دل نشیں انداز میں شاعر نے پیش کیا کہ جس کے قاق سے لیتی تھی قلق موتی رول، یعنی اللہ کی مخلوق جہاں پر موتیوں سے کھیلتی تھی، مطلب یہ کہ اناج اگاتی تھی، پیسے کماتی تھی، عیش و عشرت سے رہتی تھی، اور تمام قسم کے ایسو آشائش سے رہتی تھی، انگریزوں کی فوجوں سے لوٹ کر تباہ و برباد اور تخت و تاراج کر ڈالا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ شہر عاشق کا پس منظر تھا جہان آباد کا، جو یہاں پر ختم ہوا۔ آپ اپنے بیاضوں میں اس کو لکھیے، یا میں کل اس کو تیار کر کے آپ کے واٹس ایپ پر بھیج دوں گا۔